لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. عقیدت ہو اگر کامل یہی ہے عشق کی منزل. عقیدت ہو اگر کامل یہی ہے عشق کی منزل. وضو ہوگا نظر کا غسل سے فارغ زبان ہوگی. وضو ہوگا نظر کا غسل سے فارغ زبان ہوگی. آج ادارہ ادب اسلامی ہند شاخ گلبرگہ کی فضا ایک غیر معمولی مسرت سے لبریز ہے. وجہ مسرت یہ ہے کہ ہمارے شہر علم و فن گلبرگہ کے قابل فخر فرزند معروف اردو قلمکار باوقار اسکالر ڈاکٹر غضنفر اقبال سہروردی صاحب کی گراں قدر تصنیف قومی ستارے کو مرکزی ساہتیہ اکادمی نئی دہلی کے زیر اہتمام قومی سطح کا بال ساہتیہ پرسکار 2025 میں عطا کیا گیا. یہ صرف ڈاکٹر صاحب کا اعزاز نہیں بلکہ گلبرگہ کے ہر اردو ادیب کا ہر خاری اور اس مٹی کا اعزاز ہے جس نے ایسے گوہر پیدا کیے. حضرات، جس سرزمین پر ایسے صاحب فکر خلقات موجود ہو وہاں اردو کے چراغ کبھی بجھ نہیں سکتے. پروفیسر حمید سہروردی جیسی بلند پایا ادبی شخصیت کے فرزند ہیں. گویا وہ نہاد بروا کا چھپنا پاک ہیں. آپ نقاد بھی ہیں، مبصر بھی ہیں، طرفدار اہل اخبار بھی، موخر بھی ہیں، خاکانگار بھی. آپ کی تخلیقات دنیا بھر کے ادبی انسان میں شائع ہو چکے ہیں. شاعر کا سلسلہ ہنوز جاری ہے. 20 سے زائد تصانیف کی مصنف ہیں. سینکڑوں ایوارڈ اور اعزازات سے نوازے گئے ہیں. آپ ایم اے پی ایچ ڈی لیکچرر اردو ہونے کے علاوہ اردو ادب کے اسکالر اور طلباء کی رہنمائی بھی کرتے ہیں اور کئی اسکالر کے مسیحا ہیں. یہ ہندوستان بھر میں یہ دوسرے ایسے فنکار ہیں جنہیں مرکزی ساہتیہ اکیڈمی کے 2 الگ الگ انعامات سے نوازا گیا اور یہ بہت ہی غیر معمولی ہے. ڈاکٹر غضنفر اقبال ادب سے ان کا جو تعلق ہے وہ جنون کا تعلق ہے. ان کا اٹھنا بیٹھنا لمحہ لمحہ وہ ادب کے بارے میں سوچتے ہیں، ادب کا ہی کام کرتے رہتے ہیں. یہ جو جنون ہے ان کا، اسی جنون کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے تاحال اتنی کم عمری میں انہوں نے 2 درجن سے زائد کتابیں تخلیق کی. یہ خود ثابت کرتا ہے کہ ادب سے ان کی جو دلبستگی ہے وہ کس سطح کی ہے. اور یہ جو ان کی کتابیں ہیں اس میں بہت پیارا تنوع ہے. اس میں تنقید بھی ہے، اس میں تحقیق بھی ہے، اس میں بچوں پر ادب بھی ہے، کاکانگاری بھی ہے. مختلف میدانوں کو انہوں نے اپنے جدت سے اور اپنی جستجو سے انہوں نے روشن کرنے کی صحیح کی ہے. ورنہ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ قلمکار کسی ایک سے کے ہوتے رہ جاتے ہیں. مجھے بھی بعض وقت حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے کن کن موضوعات کو اپنے قلم کا حصہ بنایا ہے. اب دیکھیے کہ ملک کے تصوف کا معاملہ ہے. تصوف شیخ الدین سہروردی کی کتاب بھی جو ہے اپنے سلسلے کی کتاب ہے. اب تک ایسا مختصر جامع کتاب کا جو متن ہے شاید کسی نے لکھا ہوگا. میں نے اللہ کے فضل و کرم سے صحت کے ساتھ بچوں کے لیے کتاب لکھی جس کو اللہ کی فضل سے مرکزی ساہتیہ اکیڈمی نے بال ساہتیہ پرسکار 2025 سے سرفراز فرمایا. اس
मौके पर मैं ख़ास तौर पर इदारे अदब इस्लामी का ममनून और शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पहले की तकरीब का इनेकाद करके मेरी इज़्ज़त अफजाई फरमाई। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने ही साहित्य अकेडमी को शुरू किया था, उसके बानी मुबानी रहे हैं मौलाना आज़ाद। उन्होंने ललित कला अकेडमी, साहित्य अकेडमी और मौसीकी के बहुत सारे जो अकेडमी है, पूरा कैंपस है साहित्य अकेडमी का, तो उसके अंदर ये मुख्तलिफ ज़ैली जो अकेडमियाँ हैं उसके ये बानी रहे हैं। तो सबसे मौलाना सबसे पहले उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को जूस मीडिया बाकी वगैरह वगैरह या अवार्ड मिल चुके हैं। तो बहरहाल मैं कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। मैं तमाम अहबाब का खासतौर पर इदारे अदब इस्लामी का ममनून और शुक्रगुजार हूँ कि उसने इस काबिल समझा कि मेरी तहरीर पेश की जाए। इकबाल गजनफर साहब ने अपनी किताब में उसको इतने सलीस अंदाज में और वाकई में सवाने हुए थी। आमतौर पर बाद लोग जब अफसाने पढ़ते हैं तो थोड़ी दिलचस्पी बात लोगों की कुछ कम हो सकती है, लेकिन जब सवाने उंगली पढ़ते हैं तो हकीकत जो सामने आदमी आती है, तो जो हकीकत को जानने के लिए जो दिलचस्पी इंसान के अंदर से आती है उसका इज़हार हम नहीं कर सकते। उसकी मिसाल मैंने ये भी देखी, जब मैंने आपकी किताब शुरू की उसको ख़त्म किया बगैर छोड़ा नहीं, पूरी किताब को एक अंदाज है कि बहुत ही मतलब है।